کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سورہ توبہ کے علاوہ قرآن کی ہر سورت کا آغاز بسم اللہ سے کیوں ہوتا ہے؟ کیوں اسلام ہمیں ہر جائز کام کے شروع میں اسے پڑھنے پر زور دیتا ہے؟ بسم اللہ پڑھنے سے ہماری زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ اس آیت میں آخر ایسے کون سے راز چھپے ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے؟ بظاہر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چھوٹی سی آیت ہے جسے پڑھنے میں کوئی 5 سیکنڈ بھی نہیں لگتے، مگر اس چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے راز پوشیدہ فرمائے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کے بے شمار فوائد و فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو آج سے پہلے کبھی کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری، وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نسبت سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ کے بڑے ناموں میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اسم اعظم بسم اللہ میں ہے، یعنی بسم اللہ اور اسم اعظم کے درمیان اتنا زیادہ قرب ہے جتنا کہ آنکھ کی سیاہی اور سفیدی کا قرب ہے۔ فرمایا کہ بسم اللہ اللہ کے اسم باطن پر دلالت کرتی ہے اور یہ وہ پوشیدہ اسم ہے کہ جس سے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ بسم اللہ کے 19 حروف ہیں جبکہ جہنم کے داروغے بھی 19 ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان 19 حروف کے سبب مومن کو دوزخ کے 19 داروغوں سے دور کر دیتا ہے۔ بسم اللہ کے 4 کلمات ہیں اور دیکھا جائے تو گناہ بھی 4 قسم کے ہیں، رات کے گناہ، دن کے گناہ، پوشیدہ گناہ اور ظاہری گناہ۔ لہٰذا جو آدمی اخلاص اور محبت سے بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کے 4 قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ یہ قرآن کی ہر سورت کی ابتدا میں پڑھی جاتی ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ اس آیت کو تسمیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 3 سب سے بڑے نام الرحمن اور رحیم اس میں بڑی ہی خوبصورتی سے جمع ہوئے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تب بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے اپنے کان اس طرف لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس بھی چیز پر میرا یہ نام بسم اللہ پڑھا جائے گا اس میں ضرور برکت دوں گا۔ روایت کے مطابق جو کام بسم اللہ پڑھے بغیر شروع کر دیا جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ برکت کو لے کر عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس کے پاس بہت سا مال و دولت ہو اسے وہ برکت سمجھتے ہیں، حالانکہ برکت اس چیز کا بالکل بھی نام نہیں ہے، بلکہ برکت ایک الگ چیز ہے۔ بسم اللہ شریف کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائے، اگر شروع میں پڑھنا بھول جاؤ تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ آخرہ کہہ لے۔ تجربے سے معلوم ہوا کہ جب بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا جاتا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم وضو کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب تک تمہارا وضو باقی رہا اس وقت تک فرشتے تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مصیبت میں پڑ جاؤ تو بسم اللہ پڑھ لو، اس کی برکت سے وہ مصیبت تم سے دور ہو جائے گی۔ اس آیت کی شان سے متعلق متعدد روایات موجود ہیں جن میں اکثر کہا گیا ہے کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لازماً پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے نتیجتاً وہ شخص برے اثرات اور شیاطین کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیوں کا ثواب لکھے گا اور 4000 خطاؤں کو معاف فرمائے گا اور 4000 درجے بلند فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، ایک دفعہ پڑھنے سے 66,000 نیکیوں کا ثواب، 66,000 گناہ معاف اور 66,000 درجات کی بلندی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین کی آخری کتاب قرآن کریم کا جوہر ہے جو رفعت، راحت، برکت اور عظمت اسے عطا ہے، کسی دوسرے عمل کو نہیں۔ بسم اللہ کی بے کے نقطے کی برکت سے فیض کے چشمے ابلا کرتے ہیں اور اللہ کریم کی ہر مخلوق خاکی ہو یا آبی، نوری ہو یا ناری، فیض یاب ہوتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اس امت کے اعمال تولے جائیں گے تو ان کی ایک ایک رکعت دوسروں کی ہزار نیکیوں سے بھی بڑھ جائے گی، جس پر لوگ تعجب کریں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کی نماز میں بسم اللہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کاغذ کو جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہو گرا پڑا دیکھے اور اللہ کے نام کی عظمت کے خیال سے اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو صدیقوں میں لکھتا ہے اور اس کے والدین سے عذاب کم کر دیتا ہے، اگرچہ وہ حد سے بڑھنے والوں میں ہوں۔ شب معراج میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ بہشت میں جو 4 نہریں جاری ہیں ان کی اصل کہاں سے ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی براق پر سوار کیا اور خود آگے آگے چلے۔ 500 برس کی راہ پر ایک نور کا قبا ملا جس کے 4 دروازے تھے اور ہر دروازے سے ایک نہر بہتی تھی۔ اس قبا کا دروازہ کھول کر 20 برس کی راہ چل کر صدر قبا میں ایک نور کا تختہ نظر آیا تو دیکھا کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے اور بسم کی میم سے ایک نہر اور اللہ کی ہے سے دوسری نہر اور رحمان کی میم سے تیسری نہر اور رحیم کی میم سے چوتھی نہر جاری ہے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم الہی پہنچا کہ آگاہ ہو جائیے، آپ کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ اس کو پڑھے گا میں اسے ان 4 نہروں سے سیراب کروں گا۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 12,000 مرتبہ اس طرح پڑھے کہ ہر 1,000 پورا کرنے کے بعد درود شریف کم از کم 1 مرتبہ پڑھے اور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے، پھر 1,000 اور اسی طرح پڑھ کر مقصد کے لیے دعا کرے، اسی طرح 12,000 پورے کر دے تو انشاءاللہ ہر مشکل آسان اور حاجت پوری ہوگی۔ بسم اللہ کے حروف کے عدد 786 ہیں۔ جو شخص اس عدد کے موافق 7 روز تک متواتر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرے تو انشاءاللہ مقصد پورا ہوگا۔ جو شخص سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو چوری، شیطانی اثرات اور اچانک موت سے محفوظ رہے گا۔ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم طلوع آفتاب کے وقت پانی پر پڑھ کر پینے سے ذہن کھلتا اور حافظہ تیز ہوتا ہے۔ 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر گھر میں لٹکا دی جائے تو شیطان اور جن اس گھر میں داخل نہ ہو سکیں گے۔